ہاں جی، اب یہ جو جزم ہے اس کے نیچے دو حروف ہیں، ایک تو یہ حمزہ ہے اور اس کے نیچے واو ہے۔ جزم ایک حرف پہ آتی ہے لیکن اس کے نیچے دو حروف ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، سمجھنا یہ ہے کہ اس جزم کو حمزہ کے اوپر لگانا ہے یا اس جزم کو واو کے اوپر لگانا ہے۔ تو ان میں سے ہم نے حمزہ کے اوپر جزم لگانی ہے کیونکہ حمزہ اوپر ہے، نیچے واو کو ہم نے کچھ نہیں کہنا نہ کچھ پڑھنا ہے، تو ہم نے حمزہ کو ساکن کرنا ہے۔ جزم آنے کی وجہ سے حمزہ ساکن ہو گیا۔ ہر ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب ہم نے یا کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حمزہ جس حرف کے ساتھ بھی مل جاتا ہے وہ حرف نہ تو لمبا ہوتا ہے نہ وہ نرمی سے پڑھا جاتا ہے بلکہ وہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے۔ اور اب ہم نے یا کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے، کیسے؟ جھٹکے کے ساتھ۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ یا حمزہ پیش یو، کیسے پڑھنا ہے؟ یو، اس طرح ہم نے جھٹکا لگا کے پڑھنا ہے، یو یو، ایسے ڈھیلا ڈھولا کچھ بھی نہیں پڑھنا، ہم نے جھٹکا لگانا ہے، یا حمزہ پیش یو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، انشاءاللہ جہاں ہوں گے ایمان اور صحت کی نعمت سے مالا مال ہوں گے۔ ہاں جی، تو آغاز کرتے ہیں ہم اپنے آج کے سبق کا دعاؤں کے ساتھ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما، رب زدنا علما، رب زدنا علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ فا ہے، فا کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ فا زبر فا۔ یہ میم ہے، میم کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، اس کے آگے آ گیا ہے الف، ٹھیک ہے؟ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے تو پہلے والے حرف کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ تو کیسے ملائیں گے اور کیسے لمبا کریں گے؟ میم الف زبر ما، فاما۔ ہاں جی، آگے یہ لام ہے، لام کے اوپر زبر لگی ہوئی ہے، لام زبر لا۔ آگے ہا، موٹی ہا ہے، ہا کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، اس کے آگے میم ہے، میم کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے، تو یہ میم ساکن ہو گیا۔ ہاں جی، یہ جزم جس حرف کے اوپر آتی ہے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، اور ہر ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ اب پچھلے والا حرف جو ہے وہ ہا ہے، اب ہم نے ہا کو میم ساکن کے ساتھ ملانا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ ہا میم پیش ہم، لہم، فما لہم۔ ہاں جی، آگے یہ لام ہے، ٹھیک ہے؟ لام کے اوپر زبر ہے، آگے اس کے ساتھ الف ہے، ٹھیک ہے؟ ابھی ہم نے کیا پڑھا ہے کہ الف سے پہلے حرف پہ جب زبر آ جائے وہ پہلے والا حرف اس الف کے ساتھ ملتے ہوئے ایک الف کے برابر لمبا ہوتا ہے، تو کیسے ملائیں گے؟ لام الف زبر لا، ٹھیک ہو گیا؟ آگے یہ یا کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، آگے یہ واو ہے، اس کے اوپر حمزہ ہے، اس کے اوپر جزم ہے۔ اب جزم ایک ہے، نیچے واو بھی ہے اور نیچے حمزہ بھی ہے۔ اب جزم ہم نے واو کے اوپر لگانی ہے یا حمزہ کے اوپر؟ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے، جزم کو ہم نے حمزہ کے اوپر لگانا ہے، واو کے ساتھ نہیں ملانا، واو کے اوپر نہیں لگانا، کیونکہ اب حمزہ کے اوپر جزم ہے تو اب ہم نے حمزہ کو ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ساکن حرف جو بھی ہو وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ اب پچھلے والا حرف جو ہے وہ یا ہے، اب ہم نے یا کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے۔ ایک اور بات یہاں یہ سمجھنے والی ہے کہ حمزہ جس حرف کے ساتھ بھی مل جاتا ہے تو اس حرف کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، نرمی کے ساتھ یا کھینچ کے بالکل نہیں پڑھتے۔ اب ہم نے یا کو حمزہ کے ساتھ ملانا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟
یا حمزہ پیش یو، کیسے جھٹکا لگانا ہے؟ یو. ہاں جی، یہ میم ہے، میم کے نیچے زیر لگی ہوئی ہے، میم زیر می، یو می. یہ نون ہے، نون کے اوپر پیش لگی ہوئی ہے، آگے یہ واؤ ہے، واؤ کے اوپر جزم آئی ہے تو واؤ ساکن ہو گیا. ہر ساکن حرف جو ہوتا ہے وہ پچھلے والے کو اپنے ساتھ ملاتا ہے، لیکن جب واؤ ساکن ہو تو اس کو پڑھنے سے پہلے تھوڑا سا غور کرنا پڑے گا کہ واؤ ساکن سے پچھلے حرف پہ زبر ہے یا پیش ہے. اگر تو واؤ ساکن سے پچھلے حرف پہ پیش آ جائے تو وہ پچھلے والا حرف اس کے ساتھ ملنے کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر لمبا ہوگا. کیسے؟ نون واؤ پیش نو، یو مینو. ہاں جی، نون کے اوپر زبر ہے، نون زبر نا، یو مینونا. ہاں جی، اب یہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے. یہ جو گول دائرہ ہے اس کو آیت کہتے ہیں، آیت مکمل ہو جاتی ہے یہاں پہ. تو وقف کی صورت میں اب ہم نے نون کو ساکن کر دینا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر جو زبر لگی ہوئی اس کو بھی ہٹا دینا ہے. اب پیچھے نون خالی رہ جائے گا، جب خالی ہو تو وہ زبر زیر پیش نہ ہو تو وہ حرف ساکن ہو جائے گا. اب ہم نے اس کو ساکن کرتے ہوئے اس کی ہلکی سی مخرج کی آواز نکالنی ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ آگے وقف، یو مینون، یو مینون. ہاں جی، اس مکمل آیت کا توڑ کرنے کے بعد اب ہم نے کرنا اس کا مکمل جوڑ، یعنی کہ روانگی کے ساتھ پڑھنا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الانشقاق مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فما لهم لا يؤمنون، فما لهم لا يؤمنون.